سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب آج کل بظاہر سیمی ریٹائرڈ سیاسی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وقفے وقفے سے وہ سیاسی ملاقاتوں اور بیانات کی صورت میں اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتے رہتے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے ملاقات کی اور اس کے دوران انہوں نے عمران خان اور تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جی مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوششیں وہ کامیاب وہ نہیں ہونے دیں گے۔ نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ جی ایک گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا اور بقول ان کے وہ سیاست اور جمہوریت کے بنیادی اصولوں سے ناواقف ہے۔ نواز شریف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب لانگ مارچ، دھرنوں اور تشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نواز شریف صاحب کی تحریک انصاف پر تنقید پر تعجب ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی صاحبزادی یعنی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، برادر خرد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی جماعت اس کے جتنے بڑے رہنما ہیں، عمران خان اور تحریک انصاف پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس تنقید کی بازگشت ہمیں ہر وقت سماجی اور روایتی میڈیا پر پڑھنے اور سننے کو ملتی ہے، لیکن یہاں یہ سوال بالکل جائز ہے کہ تحریک انصاف حکومت کو ختم ہوئے تقریباً 3 سال ہونے کو آئے۔ کیا وجہ ہے کہ نون لیگ اور اس کے رہنما ان کی صبح کا آغاز تحریک انصاف پہ تنقید سے ہوتا ہے اور رات کا اختتام بھی اسی تنقید پر ہوتا ہے؟ آخر ایسی جماعت جس کی مرکزی قیادت کے اہم ترین رہنما یعنی کہ تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جیل میں ہوں، جو معمول کا جلسہ جلوس اور دیگر سیاسی سرگرمیاں کرنے کے بھی قابل نہ ہو، خصوصاً پنجاب میں جو بقول نون لیگ کے اتنی غیر مقبول ہو گئی ہو، جیسے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی عوام نے انہیں رد کر دیا ہے، اس کے خلاف صبح و شام جب آپ تنقید کرتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت میں اضافہ نہیں کرتے؟ حکومت اور حکمراں جماعت کے اہم ترین ناموں کے ایجنڈے پر دوسرے اہم نکات نیچے اور تحریک انصاف اتنی اوپر کیوں ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس اہم سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف میں بھی سب اچھا ہے کی رپورٹ نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کے فیصلے پر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے کئی اہم نام وہ ناخوش ہیں۔ کیا اس فیصلے پر نظر ثانی کا امکان ہے؟ پی ٹی آئی کے بعد از رمضان احتجاج کی کیا تیاریاں ہیں؟ حزب اختلاف کا بڑا اتحاد بنانے کی کوششوں کی کیا صورتحال ہے؟ یہ سوال بھی آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ سیاست کی دھما چوکڑیاں اپنی جگہ، اعلیٰ عدلیہ میں بھی بے چینی بدستور موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دی ہے کہ جی جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور چیف جسٹس کام کرنے سے روکا جائے، یعنی انہوں نے ڈوگر صاحب کو جس متنازع طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج بنایا گیا ہے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ ان 5 ججز نے موقف اختیار کیا کہ جی صدر کے وہ ججز کے تبادلے کا لامحدود اختیارات انہیں حاصل نہیں ہیں اور مفاد عامہ کے بغیر ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اعتراض صرف اسلام آباد کورٹ کے ججز کو ہی نہیں بلکہ پاکستان کے بہت سے چوٹی کے وکلاء بھی ڈوگر صاحب کی متنازع تعیناتی کے خلاف مسلسل بول رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلے کے بعد جج کے لیے نیا حلف لینا ضروری ہوتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہی یہی تھا کہ حکومت اعلیٰ عدلیہ کی خود مختاری اور غیر جانبداری کو ختم کر کے انہیں اپنے منظور نظر ججز سے بھر دے، یعنی کہ پاکستان میں جن معاملات پر پہلے تنازع نہیں ہوا کرتا تھا آج نون لیگ کے دور میں وہاں پر بھی تنازع کھڑے ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے سویلین ٹرائل کے اہم ترین مقدمے میں سوال اٹھایا ہے کہ کیا ایگزیکٹو کے ماتحت فورسز عدالتی اختیار کا استعمال کر سکتی ہیں۔ اس مقدمے کی سماعت 24 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب توہین مریم نواز کے سلسلے میں متنازع پیکا قانون کا کلہاڑا وہ چلنے لگا ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم نے مریم نواز اور ان کی حکومت پہ تنقید کرنے، ان کا مذاق اڑانے کے الزام میں پچھلے 12 گھنٹوں میں مزید 14 مقدمات وہ درج کر لی ہیں۔ پولیس رائے کے مطابق گجرانوالہ سے 2 ملزمان بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ ایک طرف حکومت اپنے اوپر تنقید کرنے والی ہر آواز کو دبانے کے لیے کوشاں ہے تو دوسری جانب متنازع پیکا قانون کے خلاف کراچی یونین آف جرنلسٹ وہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے۔ صحافتی تنظیم نے موقف اختیار کیا ہے کہ جی پیکا قانون آزادی اظہار اور آزادی رائے پہ حملہ ہے اور اسلامی قوانین کے منافی ہے۔ عدالت نے وفاق، وزارت قانون اور وزارت اطلاعات کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔